بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہاں کھڑی مختلف گاڑیوں کے ڈبوں میں ہم ایک طرف سے داخل ہوتے اور دوسری طرف نکل جاتے، لیکن گاڑیوں کا یہ سلسلہ شیطان کی آنت کی طرح طویل ہوتا جا رہا۔ میری مقدور بر کوشش یہی تھی کہ ہم سے افراتفری کا مظاہرہ نہ ہونے پائے۔ ہم کسی کو خود پر شک کرنے کا موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہماری رفتار تیز ضرور تھی، لیکن یہ بالکل ویسی ہی تیزی تھی جس کا مظاہرہ کلکتہ کی سڑکوں یا ریلوے پلیٹ فارموں پر دفتر پہنچنے والے کیا کرتے تھے۔ ہم بھاگ نہیں رہے تھے، تیز رفتاری سے چل رہے تھے۔ عثمان نے میرے ہاتھ لمحوں میں ان کی موت کا نظارہ کیا تھا۔ میرا یہ روپ اس کے لیے اجنبی تو تھا نہیں، میری خصوصی اہلیت کا اسے بخوبی اندازہ تھا، لیکن خالی ہاتھوں ابھی تک اس نے کسی کو کسی کا خون کرتے نہیں دیکھا تھا۔ پھر جس طرح ہم موت کے آہنی شکنجے سے نکل کر موت کو شکست دے کر بھاگے تھے، وہ اس کے لیے ایک حیرت انگیز تجربہ ہی نہیں، معجزہ بھی تھا۔ ایسے معجزے کا انکشاف اس پر پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ فوج کی کسی گشتی پارٹی کے ساتھ دشمن پر گھات لگانا، ٹھائیں ٹھائیں کرنا یا ڈائنامائٹ لگا کر کسی پل کو اڑا دینا اور بات ہے، اور کسی کمانڈو کے ساتھ خالی ہاتھوں کسی کی جان نکلتے دیکھنا اور بات۔ وہ کھویا کھویا سا نظر آتا تھا۔ ابھی تک اس نے خود کو صورتحال سے ہم آہنگ نہیں کیا تھا۔ کہاں چلے گئے بھائی عثمان؟ میں نے ریلوے لائن عبور کرتے ہوئے اسے حالات کے تلسم سے نکالنا چاہا۔ کہیں نہیں، اس نے چلتے چلتے جواب دیا۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ زبردستی اس نے ہونٹوں پر چپکا رکھی تھی۔ ویسے تو سب ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ میں نے اس کے کندھے کو ٹٹولا۔ سب اچھا۔ اس نے ہماری ایک مخصوص اصطلاح مسکراتے ہوئے اپنائی۔ شاید اس نے اپنی بزدلی کو محسوس کر لیا تھا، اور اسی طرح کے دو چار ہلکے پھلکے جملوں کا تبادلہ کر کے ہم نے ماحول کو کسی حد تک غیر سنجیدہ کر لیا تھا۔ اب ہم ریلوے اسٹیشن کے عوام سے بھرے پورے ایک پلیٹ فارم پر پہنچ چکے تھے، جہاں ریلوے شیڈ کے دوسری طرف دو لاشوں کی موجودگی کی اطلاع نے خاصی سنسنی پھیلا رکھی تھی۔ ایسے قتل یہاں روزانہ کا معمول ہیں، لیکن ایک اسٹین گن اور پستول کی موجودگی میں ان کا بغیر گولی کے مر جانا لوگوں کی سمجھ سے باہر تھا۔ پاکستانی گھس بیٹھیوں کی حرکت ہے۔ لاشیں رات کی وہی دری تھی۔ حملہ اور ابھی یہیں موجود ہیں۔ مختلف لوگ، مختلف اندازے اور مختلف باتیں۔ ہماری وہاں موجودگی کے دوران ہی ریلوے ملازم ہانپتا کانپتا وہاں آ گیا۔ لوگ کسی نئے انکشاف کی توقع میں اس کی طرف لپکے۔ ابھی مرے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے خود انہیں مرتے دیکھا ہے۔ دو تھے وہ، انہوں نے گلا دبا کر مار ڈالا، اور اس کے ساتھ ہی خوف کی ایک نئی لہر لوگوں میں دوڑ گئی۔ میں نہ کہتا تھا کہ قتل ابھی ہوئے ہیں۔ ایک کونے سے آواز آئی، قاتل یہیں موجود ہیں، کہیں نہیں جا سکتے۔ ایک دوسرے محاشے جی نے شوشہ چھوڑا، مرنے والے فوج کے آدمی ہیں۔ اسی ریلوے ملازم نے دوبارہ اعلان کیا، اور اس اعلان کے ساتھ ہی وہاں افراتفری پھیل گئی۔ سب کی زبان پر ایک ہی تکرار تھی کہ پاکستانی کمانڈو آگے، پاکستانی کمانڈو آگے۔ فوج کے آدمیوں کو تو ظاہر ہے دوسری فوج کے آدمی ہی مار سکتے تھے۔ لوگ ہری اوم رام رام واہ گرو جے کالی مائی اور نہ جانے کیا کیا اناپ شناپ پکارتے وہاں سے غائب ہو رہے تھے۔ پلیٹ فارم کی رونق گھٹتی جا رہی تھی۔ ہم ایک کونے میں لگے ٹیلی فون بوتھ کے سامنے کھڑے بے چینی سے اپنی باری کا منتظر تھے۔ مجھے پہلی فرصت ہی میں یہ اطلاع سیف ہاؤس کو دینی تھی۔ دشمن کے متعلق ہمارے اندازے بالکل غلط ثابت ہوئے تھے۔ وہ ہماری توقعات سے بڑھ کر چلاک نکلے۔ انہوں نے پہلے ہی مرحلے میں ہم پر ہاتھ ڈالنے کی بجائے ہمارا تعاقب کر کے پورے گینگ کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ عثمان تو براہ راست ان سے منسلک تھا، اور اس کے ہاتھ سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن میں غائب ہو کر کہاں چلا گیا؟ اسی حقیقت کا سراغ لگانے کے لیے وہ بے چین تھے۔ مجھے یہ تو علم تھا کہ جس طرح چکر دے کر میں عثمان کو سیف ہاؤس تک لے آیا تھا، بڑے سے بڑا سیکیورٹی والا بھی اگر ہم میرے تعاقب میں تھا تو اس نے ڈاج کھا لیا ہوگا، لیکن ایسا رسک لیا ہی کیوں جائے؟ نئے سرے سے منصوبہ بندی اور اپنے ٹھکانوں کا خاتمہ تو قابل برداشت ہے، لیکن یہ بات قابل برداشت نہیں کہ دشمن کو ہم پر شک ہو جائے اور ہماری کسی غلطی کی وجہ سے ہمارا ایک ایجنٹ بھی اس کے ہتھے چڑھ جائے۔ اس طرح بہت سے لوگ بغیر کچھ کیے ضائع ہو جائیں گے۔ ٹریننگ کا یہ سبق کھلی کتاب کی طرح میرے سامنے تھا۔ خدا کر کے ہماری باری آئی۔ میں نے نمبر گھمایا اور نمبر ملتے ہی کوڈ ورڈ دوہرا دیا۔ دوسری طرف سے بھی جواب موصول ہوا اور فون کریڈل میں لٹکا کر میں باہر نکل آیا۔ دوسری طرف میرے ساتھی حرکت میں آ چکے تھے۔ کلکتہ کی مثال اس سمندر جیسی ہے جس میں دنیا بھر کے ندی نالوں کا پانی آ کر اکٹھا ہوتا ہے۔ یہاں بھارت ہی نہیں، دنیا بھر میں پائے جانے والے تمام نسلوں کے لوگ موجود ہیں۔ مقامی اور غیر مقامی کی تمیز یہاں مشکل ہے۔ بھارتی عوام میں سے غیر مقامیوں میں سب سے نمایاں پنجابی ہیں، اور وہ بھی سکھ، جن کا روپ میں نے دار رکھا۔ کلکتہ کی سیکیورٹی کے متعلق مجھے
कोई गलत फहमी नहीं थी। मुझे इल्म था कि इस वक्त तक स्टेशन क्या इसके इर्द गिर्द के तमाम इलाके चप्पे चप्पे पर इन लोगों की नजर होगी। अगर मकतूलीन किसी बाकायदा मंसूबे के तहत हमारा पीछा कर रहे थे तो इनकी आमदोरफ्त का बाकायदा रिकॉर्ड वहाँ मौजूद होगा और इनके साथियों को बखूबी इल्म होगा कि वो किन लोगों का ताक़ुब कर रहे थे। इस सूरत में सबसे पहले इन्हें हम दोनों पर शुबा होता। भारतीय इंटेलिजेंस रॉ यहाँ सरगर्म अमल थी। इनके अफसरान KGB के तरबियत याफ्ता और जदीद तरीन आलात जासूसी से आरास्ता। इनके लिए किसी क्ल्यू का हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं होता और एक मरतबा अगर कोई मामूली सा क्ल्यू इनके हाथ लग जाए तो वो बड़ी तेजी से हरकत में आ जाते हैं। अमीद सरकार जैसे बैनुल अक़वामी गुंडे की बराह रास्त निगरानी रॉ कर रही थी और इसकी सरगर्मियों का रिकॉर्ड भी वहीं महफूज था। अगर पुलिस लाशों तक पहुंच चुकी थी तो इसका वाज़ेह मतलब यही था कि अब इंटेलिजेंस वाले हम दोनों का खोज लगा रहे थे। मैंने अपना हुलिया दाढ़ी बढ़ाकर सिखों की तरह पगड़ी बांधकर काफी हद तक तब्दील कर लिया था, लेकिन उस्मान जिस रूप में घर से निकला था इसी रूप में मौजूद था और इसके पहचान लिए जाने का खतरा भी इसके साथ ही मंडला रहा था। अब मसला था फिलहाल यहाँ से गायब होने का, और वो भी इस सूरत में जब के चारों तरफ सिक्योरिटी वाले शिकारी कुत्तों की तरह हमारी बू सूंघते फिर रहे थे। मुझसे पहले उस्मान के जहन में इस वसवसे ने सर उठाया जिसका इजहार करते वक्त फरार की राह भी इसने साथ ही बता दी। हम इस वक्त लोगों के बीचों बीच रास्ता बनाते एक से दूसरे प्लेटफार्म पर जा रहे थे। उस्मान ने चाय के एक स्टॉल के नजदीक मुझे रुकने का इशारा किया और हम वहां पहले से तैयार शुदा चाय की एक एक प्याली पकड़कर एक कोने में जा खड़े हुए। अली भाई, इसने चाय का कप होंठों से लगाए सरगोशी की। मैंने भी इसी एक्शन में जवाब दिया। मेरे ख्याल में हमारा इकट्ठा रहना दोनों के लिए नुकसानदेह है। क्यों भला? महसूस तो मैं भी कर रहा था, लेकिन इसके ख्यालात जानने के लिए मैं इसकी आंखों में झांकने लगा। वो लोग शुरू से अब तक मेरे पीछे हैं, तुम दरमियान से गायब हो गए थे। मेरे ख्याल में मुझे उन्होंने इतनी मोहलत भी इसीलिए दी थी कि जब मैं तुमसे मिलूं वो हम दोनों पर हाथ डाल सकें। अमीद और इसका साथी मेरा ताक़ुब करते यहाँ तक आए थे। शायद इसके साथी ने फायर भी हमें धमकाने के लिए किया था। अगर मारना मकसूद होता तो वो मुझे वहीं मार देते। अब इस हादसे के बाद तो वो हमारे खून के प्यासे हो रहे होंगे। मेरी इन्हें अच्छी तरह पहचान है और तुम्हें शायद न पहचान पाएं। वो लोग जरूर यहाँ मौजूद होंगे। तुम्हारा मेरे साथ रहना अब ठीक नहीं। एक जान का दो जानों से जाना बहरहाल एहसन है। ये कहकर वो खामोश हो रहा। जिंदगी बड़ी प्यारी शय है। ये कोई किताबी फिक्रा या कोई ऐसी तहरीर नहीं जो बसों या ट्रकों की पेशानी पर सजा दी जाए, बल्कि फितरी तकाजा है। वो बंदरिया जिसने अपने पाँव जलने पर बच्चों को पाँव तले ले लिया था, कोई भी बहुत जालिम माँ नहीं थी, बल्कि जानदार की अपने आप से अजली मोहब्बत के हाथों मजबूर हो गई थी। उस्मान की बात बज़ाहिर तो बड़ी माकूल थी। अगर मरना ही था तो वो अकेला मरे, मैं क्यों ख्वाह इसके साथ मरूं। लेकिन एक मरते हुए इंसान से अलग हो जाना मेरी गैरत के मुनाफी ही नहीं बल्कि तरबियत के भी सरासर बरअक्स था। मैंने अपनी फौज के मुख्तलिफ रेजिमेंटल हेडक्वार्टर्स में गूंजती वो कहानियां सुनी ही नहीं, महसूस भी की थी कि एक जवान की सिर्फ लाश हासिल करने के लिए 5-5 जवान शहीद हो गए थे। मेरा ताल्लुक किसी रवायती फौज से नहीं था, बल्कि एक खास कौमी नहज पर मेरी तरबियत की गई थी। हम जीते जी भी इकट्ठे ही हैं और मरते भी इकट्ठे। मैंने इस जयाले को अभी फरामोश नहीं किया था, जिसने पहली ही महम में ये कहकर मेरा हुक्म मानने से इनकार कर दिया था कि साहिब पोरबल हमारा संगी है। हमने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया है। हमने सारी जिंदगी एक दूसरे का संग निभाया है। अब मौत की शाहराह पर वो अकेला कैसा जाएगा? हम अपने गांव वालों को क्या मुंह दिखाएंगे सर? रोजे क़यामत अपने संगी से आंखें कैसे मिलाएंगे सर? बफलक पहाड़ों के दरमियान जन्म लेने वाली इस पत्थर दिल और अनपढ़ पठान ने मुझे एसार की तरबियत जान देकर दी थी। मैंने इसका सबक बुलाया नहीं था। ऐसे सबक हम बुलाया नहीं करते। सच्चे जज्बों में गुंदी हुई कुर्बानियां फरामोश की ही नहीं जा सकती। ये पूरब पश्चिम का संग है उस्मान भाई। हम 1000 मील की मुसाफत तय करके एक दूसरे में जज्ब हुए हैं। दुनिया की कोई ताकत, खतरे का कोई एहसास मोहब्बत की इस दीवार को नहीं तोड़ सकता। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखकर इसकी तरफ झुकते हुए अपने फैसले से आगाह किया। अली भाई, वो इससे ज्यादा कुछ न कह सका। जज्बात की शिद्दत से इसका गला रुंध गया था। चाय की प्यालियां रखकर हम वहां से आगे बढ़ गए। मैंने तरबियत के मुताबिक इसे अपने आगे रखा और खुद इसका ताक़ुब करने लगा। उस्मान हजूम के बीचों बीच खुद को एक तरह से छुपाए हुए चल रहा था। लेकिन कब तक? आखिर इन लोगों ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। यूं भी मैं कभी खुश फहमी का शिकार नहीं रहा। हम दोनों प्लेटफार्म की सीढ़ियां चढ़कर उतर
रहे थे। इस रास्ते पर मुसाफिरों की आमद و रफ्त कुछ ज्यादा नहीं थी। एक जगह सीढ़ियों के मोड़ पर एक ज़ाते शरीफ गहरी नजरों से आने जाने वालों का जायजा ले रही थी। खुदा जाने इसने उस्मान के चेहरे पर बिखरी बुखलाहट से कुछ अंदाजा लगाया। वो इन लोगों में शामिल रहा था जो उस्मान के हुलिये से आशनाई रखता था कि जैसे ही उस्मान इसके करीब से गुजरा, ए किधर जाता है, ठहरो, कहकर वो उस्मान की तरफ बढ़ा। उस्मान के पांव तो वहीं जमीन में गड़ गए, जबकि मेरा रद्द अमल जरा मुख्तलिफ था। मेरी रफ्तार पहले से कुछ बढ़ गई और जैसे ही मैं इसके आगे से गुजरा, दाएं बाजू की जोरदार जरब मैंने इसके पेट में लगाई। दूसरे सिरे से ऊपर आने वाले इक्का दुक्का मुसाफिरों ने यही समझा था कि हम दोनों टकरा गए हैं। अचानक हमले ने इसे बुखला दिया और वो सीढ़ियों से फिसलता ऊपर चढ़ने वाले बालों के कदमों में टिक गया। उस्मान के लिए ये हरकत मजरूब से भी ज्यादा खिलाफ तवक्को थी। अभी तक इसे अपनी आंखों पर शायद यकीन नहीं आ रहा था। क्या मस्खरी करता है बाबा। मैंने इसे बाजू से पकड़कर आगे की सिमत धकेला और फिर इसे अपने साथ ही लेता चला गया। यहाँ किसी को इतनी मोहलत नसीब नहीं थी कि वो रुक कर गिरने वाले का अहवाल दरियाफ्त करता। एक तो यूं भी कलकत्ता की मरती मारती मखलूक सिर्फ अपने काम से काम रखने की आदी है, दूसरे पाकिस्तानी कमांडोज के हाथों होने वाले कत्ल स्टेशन पर वैसे ही सरासीम की फैली हुई थी। इसे संभल कर चलाने या लोगों को हमारी असलियत बताने में जितना वक्त दरकार था वो कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं, लेकिन इतना कम भी नहीं कि हम इससे फायदा न उठा पाते। बजाय सीधे रास्ते चलने के हम वहीं बाएं तरफ कटे और सीढ़ियों के फैले इस तिलस्म होशरुबा में कभी दाएं कभी बाएं चढ़ते उतरते बिल आखिर एक दूसरे प्लेटफार्म पर उतर गए, जहां मुख्तलिफ भाषाओं में एक ही फिक्रे की तकरार गूंज रही थी। यहाँ पाकिस्तानी कमांडोज मौजूद हैं। वो अभी परले प्लेटफार्म से भागकर निकल गए हैं। गोया इस ज़ाते शरीफ ने चीख चीख कर लोगों को हमारी बाबत आगाही दे दी थी। हमारी हालत अब इस शेर जैसी थी जो हांका करने वालों के दरमियान फंस जाए और जिसके गिर्द घेरा तंग से तंग होता जा रहा हो। हमारी पहचान अगर किसी को यहाँ हो जाती तब तो भागने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था, क्योंकि हम लोग एक बड़े हजूम में गिरे थे। लेकिन लोगों में फैली अफरा तफरी ही वाहिद उम्मीद थी जिससे हमें फायदा उठाना था। मैंने बजाय अंबोह कसीर में फंसने के उस्मान को आंखों ही आंखों में इशारा किया और हम सामने खड़ी ट्रेन के एक डिब्बे में जा घुसे। ये कोई पैसेंजर ट्रेन थी जिसमें ज्यादा रश नहीं था। उस्मान वाकई इस खतरनाक सूरत हाल से बुखला गया था और अपनी बुखलाहट का मुजाहरा इसने ट्रेन में सवार होते हुए भी किया। जब वो दरवाजे में घुसते ही मेरी तरफ पलटा, यहाँ तो पहले ही काफी लोग हैं। इसने पलट कर घबराए हुए लहजे में मुझे मुखातिब किया। हालांकि हमारे प्लान के मुताबिक हमें एक दूसरे से आशनाई जाहिर नहीं करनी थी। मेरे पीछे भी गाड़ी में सवार होने वाले 2-3 बंगाली खड़े थे। चंद सानिये को तो मेरी समझ में भी न आया कि क्या करूं, लेकिन मेरे औसान बहाल थे। क्या बोलता है बाबा, इतना लंबा सफर ऐसा तो कटने से रहा। ठीक है, दूसरे डब्बे में चलो। मैंने इसे आंख के इशारे से वापस आने को कहा। दूसरे डिब्बे में दाखिल होने से पहले इसका कंधा दबाकर मैंने 2-3 मरतबा थपका और तसल्ली दी। घबराने की कोई बात नहीं। शायद उस्मान को अपनी बुखलाहट का एहसास होने लगा था। इसने बड़े अजीब से अंदाज से सर को हिलाकर कंधे झटके जैसे ये कोई नफसियाती तरीका हो। औसान बहाल करने का वो मुस्कुराने लगा। दूसरे डिब्बे में अपनी बरादरी के कुछ लोगों को देखकर ख्वाह मेरी बातें खिल गईं। मैंने उस्मान को अपने सामने खिड़की से लगी अकेली सीट पर बैठने का इशारा किया और इसके दाएं तरफ बर्थ पर बैठे सरदारों की तरफ बढ़ गया। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह, मैंने इन्हें मुखातब किया। जवाब में सरदारों ने भी फतेह बुलाई। हम लोग एक दूसरे की खैर खैरियत जानने लगे। वक्त गुजरी का कुदरत ने बड़ा बेहतरीन बहाना मुहैया कर दिया था। इस तरह बेतकल्लफी से बातें करते हुए देखकर किसी को मुझ पर शक करने की जुर्रत न हुई। उस्मान की अलबत्ता और बात थी, लेकिन इसने भी हिम्मत पकड़ ली थी और वो खिड़की के सामने इस तरह आड़ा तिरछा होकर बैठा था कि ना तो बाहर से देखने पर इस पर सही तौर से नजर पड़ती थी, ना ही अंदर से। अलबत्ता वो खुद अंदर और बाहर होने वाली सूरत हाल का अंदाजा बखूबी लगा सकता था। जैसे जैसे गाड़ी प्लेटफार्म से निकल रही थी हमारी जान में जान आ रही थी। हमने इससे सफर तो करना नहीं था, बस एक हिफाजती इकदाम के तहत इसमें जा घुसे थे। अगर अभी तक सिक्योरिटी वाले यहाँ नहीं पहुँचे थे तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं था कि वो लोग बेखबर थे या उन्होंने गाड़ियों में तांग जांग करना मुनासिब ही न जाना हो। मेरी छठी हिस्स ने इस प्लेटफार्म पर चकराते कई मुश्तबा चेहरों की अब तक निशानदेही कर दी थी। अभी तक हमारा इनके हाथों महफूज रहना किसी मौजूदे से हरगिज कम न था। क्या शुभ नाम है अपना? कोने में बैठे एक बूढ़े सरदार को यकदम जैसे ख्याल आया। हालांकि हमने अब तक एक दूसरे के गांव और जिला से वाकफियत हासिल
حاصل کر لی تھی، لیکن تھے تو نرے سے عقل ذرا دیر سے آئی تھی۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ کلکتہ میں نیا ہی آیا ہوں۔ امرجیت سنگھ مہاراج جی، میرے لہجے کے انکسار نے اسے کچھ زیادہ ہی پھلا دیا تھا۔ کداں آیا، کس طرح آنا ہوا؟ اس نے دائیں مونچھ کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کی مدد سے بال دیتے ہوئے پوچھا۔ بس باپو جی کچھ نہ پوچھو، میرے لہجے میں ایک زمانے کی یاسیت جھلک رہی تھی۔ گھبرانا چھیندے بات کر۔ بابو جی نے اپنے چھیندے کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ خدا نہ کرے کبھی آپ کو مشرقی پنجاب کی جیل یاترا نصیب ہو۔ اگر کسی جیل میں 100 قیدی ہوں تو ان میں سے کم از کم 70 قتل کے ہوں گے۔ ایک سکھ ویسے ہی گرم دماغ ہوتے ہیں، پھر بیساکھ میں واڈیوں کے بعد جب ان کی جیب بھی گرم ہو جائے تو ان کا اپنے آپ میں رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہر سال بیساکھی پر پنجاب بھر میں قتل و غارت گری کا ایک طوفان ضرور اٹھتا ہے، اور وہاں کسی کو محض اس بات پر ہی قتل کر دیا جاتا ہے کہ ساڈے کھیتاں کولوں ہنگورا مار کے لنگیا جی، ہمارے کھیتوں کے قریب سے کھانستے ہوئے گزرا تھا۔ دشمنی مہاراج جی، میں اکیلا ہی بچا ہوں، ورنہ تو سارا کنبا ہی، اور میری آنکھیں چھلک پڑی۔ ہوش کے اوے پتر، امن رکھ، واہ گرو بلی کرے گا۔ اس نے اٹھ کر مجھے تھپکی دی۔ میں نے اپنی قمیض کی آستین سے آنسو پوچھے۔ عثمان ہونکوں کی طرح منہ اٹھائے میری سمت دیکھ رہا تھا، پھر اس نے یوں گردن ہلائی جیسے اسے سارے معاملے کی سمجھ آ گئی ہو۔ میرا نام آتما سنگھ ہے پتر، میرے ہوتے ہوئے نہ کوئی یہاں تجھے کچھ کہہ سکتا ہے، نہ وہاں تیرا بال بیکا ہو سکتا ہے۔ اس نے بڑے اعتماد سے یہ بات کہی تھی، اور جب وہ بات کرتا تو اس کے ہمراہ ہی بڑے مؤدب ہو کر اس کی گفتگو سننے لگتے۔ کیا مجال جو کوئی اس کی بات میں مداخلت کرے۔ دھنیہ واد بابو جی، میں نے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ مجھے اپنا ایڈریس سمجھانے لگا۔ وہ کلکتہ کا مشہور ٹرانسپورٹر تھا، سورج گڈز ٹرانسپورٹر کا مالک۔ اس کے 20 کے قریب تو ذاتی ٹرک تھے، اور اتنا بڑا کروڑ پتی آدمی پیسنجر ٹرین سے آخر کہاں جا رہا ہے؟ یہ تھا وہ پہلا سوال جس نے میرے ذہن میں کلبلانا شروع کیا۔ مہاراج نے سیالدہ تک جانا تھا، ہم نے کہا گاڑی سے ہی چلتے ہیں۔ اس کے ایک ساتھی نے شاید میرے اندر جاگنے والے وسوسوں کو بانپ لیا تھا۔ دوران گفتگو جب میں نے عثمان کی طرف نظر اٹھائی تو اس نے خطرے کا اشارہ کیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھ گیا۔ میں بے بس اپنی جگہ سے چپکا رہا، جاؤں کہ نہ جاؤں۔ عجیب مخمصے نے آ گرا تھا۔ چنگا باپو جی، مجھے ذرا ایک واقف کار کو 1-2 ڈبوں میں تلاش کرنا ہے، جانے وہ کہاں چلا گیا۔ کہتے ہوئے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اکیلا چھوڑنا میری غیرت کو گوارا نہ تھا۔ پتر آئیں ضرور، میرے اٹھتے اٹھتے سردار آتما سنگھ نے کہہ دیا۔ ست سری اکال جی، میں نمسکار کر کے آگے کھسک گیا۔ ست سری اکال، انہوں نے کورس میں جواب دیا۔ عثمان ڈبے کے ٹوائلٹ سے لگا کھڑا تھا۔ گاڑی ابھی اسٹیشن کی حدود میں تھی۔ مختلف کانٹے بدل کر اسے مختلف لائنوں پر ڈالنے کا عمل کچھ زیادہ ہی سست تھا۔ پچھلے تیسرے ڈبے میں عثمان نے منہ دوسری طرف کیے ہوئے مختصر سی بات کر کے مجھے تفصیلی حالات سے آگاہ کر دیا۔ جس ڈبے کے متعلق اس نے کہا تھا، اس میں مکتی باہنی کے آدمی غالباً اسی کی تلاش میں داخل ہوئے تھے۔ بڑے مکار لوگ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ٹرین کو محفوظ جان کر ہم اس میں داخل ہوں گے، اور جب کوئی وہاں ہمیں چیک کرنے بھی نہیں آئے گا تو اطمینان سے بیٹھے رہیں گے، اور اسی اطمینان کی حالت میں وہ اچانک ہمیں دبوچ لیں گے۔ قوت فیصلہ جتنی مضبوط ہوگی اتنے ہی تم کامیاب رہو گے۔ فوری فیصلہ اور بروقت عمل، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ میرے خضر راہ نے نہا خانہ ذہن سے سر اٹھایا۔ ٹرین کی رفتار اتنی کم تھی کہ لوگ اس میں بآسانی چڑھ اتر رہے تھے۔ میں نے بھی عثمان کا بازو پکڑ کر اسے چلتی ٹرین سے نیچے اترنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اس کے پیچھے اتر گیا۔ یہاں ایک اکا دکا لوگ ہی آ جا رہے تھے، زیادہ تر ریلوے کے ملازمین ہی تھے۔ ذرا آگے نظر دوڑائی تو دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ تھوڑی دور پولیس کے جوانوں نے ریلوے لائن کو دونوں اطراف سے گھیر رکھا تھا۔ ماب ٹرین کے آہستہ ہونے کا مطلب بھی بخوبی سمجھ میں آ گیا۔ وہ لوگ اچانک ریڈ کر کے اسے چیک کرنا چاہتے تھے۔ اس طرح فرار کے 1% امکانات بھی باقی نہیں رہتے تھے۔ 2 مکتی باہنی والوں کا اچانک نظر آ جانا تائید غیبی تھا، اور اس امر کا اشارہ بھی کہ وہ ذات برحق ہماری مکمل پشت پناہی کر رہی ہے، اور یہ اعتماد جس کسی کو حاصل ہو جائے کہ اس کی مدد پر کائنات کا خدا موجود ہے، اس کی توانائیوں کا عالم کیا ہوگا، اس کے حوصلے آکاش کی وسعتوں کو نہ سمیٹنے لگیں گے۔ میں نے وہاں ایک دیوار کی اوٹ میں عثمان کو ٹھہرنے کا اشارہ کیا، اپنے بائیں ہاتھ بیت الخلا کا بورڈ پڑھ کر، جس کے ساتھ ہی صرف ریلوے ملازمین کے لیے بھی لکھا تھا۔ میرے ذہن میں ایک شاندار منصوبہ ترتیب پا گیا۔ کدھر جاتا ہے تو؟ اس نے ایک سکھ کو دیکھ کر غصے سے کہا۔ اپنی بات کا جواب اسے بھرپور 2 ہتھڑ کی شکل میں ملا جو میں نے اس کے سینے پر مارا تھا۔ ایک تو کلکتہ کی پیدائش
بدماش اور پھر ریلوے فائر مین جس کے پھیپھڑے پہلے ہی دھواں نگل نگل کر سیاہ ہو رہے تھے، بیچارے کو ہائے کہنے کی فرصت نصیب نہ ہوئی۔ بمشکل 1 منٹ بعد اس کا جسم کپڑوں سے بے نیاز ہو چکا تھا، صرف ایک زیر جامہ اس کے تانے نازک پر باقی رہ گیا تھا۔ میں نے بڑے معذرتی جذبات سے 100 روپے کا ایک نوٹ اس کے زیر جامہ میں پھنسایا اور اسے ایک لیٹرین میں ڈال کر عثمان کو اشارہ کیا۔ اسے قریب بلا کر میں نے فوراً کپڑے تبدیل کرنے کو کہا۔ چند لمحوں تک وہ حیرت سے میری طرف دیکھتا رہ گیا، پھر جیسے بات اس کے ذہن نے ہضم کر لی، واہ علی بھائی واہ، اس نے بے اختیار مجھے داد دی اور دوسرے ہی لمحے اپنے کام میں جت گیا۔ میں نے عثمان کے کپڑے بھی اسی بیت الخلاء میں پھینک دیے جہاں ہمارا شکار استراحت فرما رہا تھا۔ اب عثمان ریلوے فائر مین کی وردی میں ملبوس تھا اور میں نے پگڑی اتار کر اسے پٹکے کی شکل میں کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ شکار کے جیب سے برآمد ہونے والی 4 مینار سگریٹ کی ڈبی سے ایک سگریٹ نکال کر میں نے سلگا لیا، دوسرا سگریٹ میرے کان میں پھنسا تھا اور بال بکھر کر ماتھے پر آ گئے تھے۔ میں شکل سے چھٹا ہوا گنڈا دکھائی دے رہا تھا، پنجابی گنڈا۔ ہم نے بجائے اسٹیشن کی طرف مڑنے کے اب ریلوے لائن کے وسیع جال کے ایک سمت نظر آنے والی اس چھوٹی سی دیوار کا رخ کیا جس کے پرلی طرف اسٹیشن کی حد ختم ہو جاتی تھی۔ ہم دونوں ساتھ ساتھ خوش گپیاں کرتے چلے جا رہے تھے۔ بادی النظر میں یہی دکھائی دیتا تھا کہ میں اس ریلوے ملازم کا کوئی دوست ہوں اور ہم دونوں مل کر کوئی غلط قسم کا دھندا ضرور کرتے ہیں، ورنہ ایک ریلوے فائر مین کی ایک پنجابی بدماش سے دوستی چھ معنی دارد۔ دیوار کے ساتھ ساتھ واچ مین کھڑے تھے کیونکہ یہ ورکشاپ کا علاقہ تھا اور لوہا چوروں کی جنت، لیکن میرا قد کاٹ اور چال ڈال دیکھ کر کسی نے ہمیں روکنے یا پوچھنے کی جرت نہ کی اور ہم دونوں بآسانی دیوار پھلانگ گئے۔ یہاں خاصی گہما گہمی تھی اور اسٹیشن کے اندر والی بات ابھی تک یہاں نہیں پہنچی تھی۔ ہم ایک سائیکل رکشہ میں بیٹھ کر قریبی بازار کی طرف مڑ گئے جہاں ریڈی میڈ کپڑوں کی دکانیں بھی موجود تھیں۔ سائیکل رکشہ میں بیٹھے بیٹھے میں نے اپنا حلیہ درست کیا اور دوبارہ معزز سکھ کا روپ دھار لیا۔ بازار کے ایک کونے میں بنے ٹی سٹال پر عثمان کو بٹھا کر میں اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میری واپسی ایک بہترین ریڈی میڈ سوٹ کے ساتھ ہوئی۔ ہم نے ایک تفریح گاہ کا راستہ لیا جہاں چینج کرنے کے بعد عثمان جب میرے سامنے آیا تو وہ ریلوے فائر مین کی بجائے ایک معزز اور امیر قسم کا بنگالی نظر آ رہا تھا۔ اس کے بدن پر بہترین سوٹ اور آنکھوں پر شاندار اینک جمی ہوئی تھی۔ میری گھڑی اس کی کلائی پر منتقل ہو چکی تھی اور شیو کروا کر اس نے داڑھی سے نجات پا لی تھی۔ وہ کلین شیو ایک بزنس مین نظر آ رہا تھا۔ بریف کیس اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا جس میں ایک بڑے بینک کی چیک بک اور بھارتی کرنسی موجود تھی۔ یہ چیزیں بھی میں نے اسے اپنے پاس سے منتقل کی تھی۔ میں نے وہاں سے دور دراز ایک مقام پر بنے اعلیٰ ہوٹل میں اسے کمرہ لے کر قیام کرنے اور اگلی ہدایت تک وہیں رہنے کو کہا اور خود اس سے الگ ہو گیا۔ مجھے سیف ہاؤس کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ میرا رخ ایک پرائیویٹ ٹیلی فون بوتھ کی طرف تھا اور جیسے ہی میں نے اپنے دوستوں سے رابطہ قائم کیا وہاں پہلے سے میرے لیے موجود پیغام مجھے مل گیا۔ نمبر 2 پر 5 بجے شام۔ اس وقت 4 بج رہے تھے۔ ہماری بھاگ دوڑ کافی دیر جاری رہی تھی۔ نمبر 2 ہماری ایک RV کا نام تھا اور ٹھیک 5 بجے میں ریلوے بکنگ آفس کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں میرے 2 ساتھی نے مجھ سے ملنا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو مخصوص نشانات سے شناخت کرنا تھا۔ ہم شکل آشنا نہیں تھے۔ یہ بکنگ آفس سڑک سے ذرا ہٹ کر عوام کی سہولت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ میں بکنگ آفس کے برآمدے میں بینچ پر بیٹھ گیا۔ دوسری نظریں اس واحد دروازے کی طرف لگی تھی جو لوگوں کی آمد و رفت کے لیے مخصوص تھا۔ بمشکل 2 منٹ ہی گزرے تھے جب میں نے اپنے جیسے ایک سکھ نوجوان کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ اس نے سوٹ پہنا ہوا تھا اور شکل سے کسی یونیورسٹی کا طالب علم نظر آ رہا تھا۔ سفید شیشوں کی اینک دیکھ کر بادی النظر میں وہ کوئی گیانی قسم کا سکھ دکھائی دیتا تھا، لیکن مجھے علم تھا کہ یہ شیشے ڈمی ہیں۔ اس کے داہنے ہاتھ پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا اور بائیں ہاتھ میں براؤن رنگ کا ایک خاص ٹریڈ مارک والا بریف کیس اس نے تھاما ہوا تھا۔ دروازے سے اندر داخل ہو کر اس نے ایک سرسری نظر وہاں بیٹھے لوگوں پر ڈالی۔ ہماری نظریں جیسے ہی آپس میں ٹکرائیں میں وہاں سے اٹھ کر ایک کونے میں جا کھڑا ہوا۔ اپنے دائیں ہاتھ کو ایک مخصوص انداز سے اب تک 2-3 مرتبہ سر کے گرد گھما لیا تھا۔ چند لمحوں تک وہ کن آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر ٹہلتا ہوا میری طرف آ گیا۔ ست سری اکال جی، اس نے بڑے مؤدب لہجے میں مجھے مخاطب کیا۔ ست سری اکال۔ میں نے دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے اسے دائیں ہاتھ میں پہنی ایک خاص انگوٹھی بھی دکھا دی۔ ٹائم کیا ہے مہاراج؟ جوانی کا، میں نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ اس طرح کے 2-4 جملوں کے بعد اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر خاص رنگ کا ایک رومال نکالا اور اسے خواہ مخواہ ہونٹوں پر پھیرا، پھر جیب میں ڈال لیا۔ خاصا رش ہے، میرا
میرا خیال ہے میں تھوڑی دیر بعد آئیں گے۔ میں نے اس کی طرف فکرہ اچھالا۔ ہاں، کون پاگلوں کی طرح 1.5-2 گھنٹے قطار میں کھڑا رہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی اور میرے آگے چلنے لگا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا تقریباً 20 منٹ تک تعاقب کرتے رہے۔ اس دوران اس نے مجھے خاصی گلیاں اور بازار گھما دیے تھے۔ جب ہم دونوں کو یقین ہو گیا کہ کوئی ہمارا تعاقب نہیں کر رہا تو پہل میں نے ہی کی، کیونکہ وہ مجھ سے جونیئر تھا۔ میں نے 2-4 لمبے قدم اٹھائے اور اس کے برابر جا پہنچا۔ بس کرو یار، صبح سے جوتیاں گھسا رہے ہیں، میں نے کچھ ایسے انداز سے کہا کہ خواہ مخواہ اس کی ہنسی نکل گئی۔ جیسے آپ کی اچھا، اس نے جھجکتے ہوئے کہا، اور ہم قریبی ریستوران میں گھس گئے۔ صبح سے مسلسل بھاگ دوڑ نے بھوک چمکا دی تھی۔ رات کی سیاہیاں کلکتے کا چہرہ نوچنے کو تیزی سے اس کی سمت پھیل رہی تھی۔ سڑک کنارے بجلی کے کھمبوں سے لٹکتے بلبوں کی بیمار روشنیاں جھپک کر انگڑائیاں لے رہی تھی۔ میں نے بیرے کو آرڈر دیتے ہی اس سے پوچھا، ایک دم خیریت؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، وہ لوگ شاید آپ کی واپسی کے منتظر ہیں۔ ٹھکانہ ان کی نظر میں ہے۔ جب رات کو مایوس ہو کر وہ چھاپا ماریں گے تو طاقتور ٹائم بم ان کا منتظر ہوگا۔ ویل ڈن، خاصے عقل مند معلوم ہوتے ہو۔ میں نے اسے تحسین بری نظروں سے دیکھا۔ تھینک یو سر، وہ انکسار سے جھک گیا۔ تازہ ہدایت اس کے ذریعے مجھے حاصل ہوئی تھی اور اگلے پروگرام سے متعلق تفصیلات کا بھی علم ہوا تھا۔ وہ لوگ چونکہ خاصی دیر سے سرگرم عمل تھے، اسی لیے مجھ سے بہت زیادہ باخبر تھے۔ انہوں نے 2-3 خصوصی مقامات نوٹ کر رکھے تھے جہاں مکتی باہنی کا کرتا دھرتا اپنے پروردہ پلوں سمیت قیام کرتے تھے۔ یہ مقامات ایک طرح سے ان کے ہیڈ کوارٹر اور آپریشن روم تھے، جہاں راہ کے بڑے بڑے جرنیل بیٹھ کر منصوبہ بندی کرتے تھے اور یہیں سے مشن بریف کر کے انہیں مشرقی پاکستان میں دھکیلا جاتا تھا۔ ہم انہیں ان کے منصوبوں سمیت نیست و نابود کرنے کا عزم رکھتے تھے۔ ہم انہیں بتانے آئے تھے کہ انہوں نے ہماری امن پسندی کا غلط مطلب لیا ہے۔ ہم صرف ریشم کی طرح نرم ہی نہیں بلکہ فولاد کی طرح سیسا پلائی دیوار بننا بھی جانتے ہیں۔ کوئی ذکر ہم نے ابھی تک اگر اٹھائی تھی تو یہ کہ لنکا گار کے بیدیوں کے ہاتھوں ڈایا گیا۔ دشمن نے ہمیں اپنے محفوظ قلعوں میں بیٹھ کر للکارا تھا اور ہم اس کی للکار کا جواب دینے یہاں آئے تھے۔ اس کا چیلنج ہم نے جوان مردوں کی طرح قبول کیا تھا۔ یہ نوجوان خاصا ذہین تھا اور اپنے کام کا ماہر بھی۔ اس نے مختصر سی ملاقات میں میری آنکھیں کھول دی تھی۔ ہمارے پیشے کا تقاضا بھی یہی تھا کہ میں اس کے متعلق کوئی جانکاری حاصل نہ کروں۔ وہ کوئی بھی تھا تو اپنا، جو کوئی بھی اس کا سائیں تھا، اس نے اس کی سرپرستی کا حق ادا کر دیا تھا۔ قریباً 1.5 گھنٹے تک وہ میرے ساتھ رہا، پھر اگلے روز کا پروگرام دیکھ کر رخصت ہو گیا۔ اب میرے لیے مسئلہ تھا رات گزارنے کا کہ رات کہاں بسر ہو۔ ہوٹل، سرائے، آشرم، مسافر خانہ، کئی پناہ گاہیں تھیں، لیکن میرے ذہن نے ایک اور ہی طرف رہنمائی کی، آتما سنگھ کی طرف۔ وہ ڈیرے دار آدمی تھا اور میری کوئی ادا اسے بھاگ گئی تھی۔ پھر یہ بھی تو ممکن تھا کہ میرے ذہن نے اس کے متعلق جو نظریہ قائم کیا تھا وہ سچ ہی ثابت ہو۔ جی ہاں، میری چھٹی حص نے گیان حاصل کر لیا تھا کہ یہ شخص وہ نہیں جو ظاہری صورت میں نظر آتا ہے۔ یہ تو کوئی معمولی قسم کی چیز ہے، اور اگر یہ بات سچ تھی تو قدرت نے میری ملاقات یوں ہی اس سے نہیں کرائی تھی۔ آتما سنگھ میرے لیے ترپ کا پتہ ثابت ہو سکتا تھا جسے پھینک کر ہاری ہوئی بازی جیتی جاتی۔ دم توڑتے اجالوں کا تعاقب کرتا میں ایک ٹیکسی کے ذریعے گیانی آتما سنگھ کے ڈیرے کی طرف چل دیا۔ اس کا ڈیرا شہر کی ماڈرن آبادی میں ایک شاندار بنگلے کی صورت میں موجود تھا، لیکن نظر والے بخوبی اندازہ کر لیتے تھے کہ یہ بنگلے سے زیادہ کوئی مضبوط قلعہ ہے، جس کی دیواریں غیر معمولی طور پر اونچی تھی اور جن کے اوپر کانٹے دار لوہے کے تاروں میں یقیناً بجلی کی رو دوڑ رہی تھی۔ میں نے آبادی کے باہر ہی ایک راہگیر سے اس کا ٹھکانہ پوچھا۔ پہلے تو اس نے سر سے پیر تک میرا جائزہ لیا، پھر عجیب سی نظروں سے میری طرف سمت دیکھتے ہوئے سامنے بنی کوٹھیوں کی قطار کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا، اس بات سے بے خبر کہ میں نے اسے گھوم کر ایک نزدیکی بنگلے میں داخل ہوتے دیکھ لیا ہے۔ میں جان بوجھ کر اسی سمت بڑھ گیا جس طرف اس نے مجھے دیکھنا چاہا تھا۔ تھوڑا آگے جا کر مجھے پھر واپس آنا پڑا کیونکہ وہاں سے علم ہوا تھا کہ گیانی جی کا بنگلہ تو پیچھے رہ گیا ہے۔ اب بھی میں اس سے کچھ دور ہی تھا جب وہ 3 مخصوص وضاقتہ کے گنڈوں کو میں نے اس طرف بڑھتے دیکھا۔ اپنی طرف سے انہوں نے یہی ظاہر کیا تھا جیسے وہ روزانہ کی مٹر گشت پر نکلے ہیں، لیکن میں نے بنگلے کی ایک کھڑکی پر لہراتی پرچھائیاں دیکھ کر صورتحال کا اندازہ لگا لیا تھا۔ شاید گیانی جی کو میرا امتحان مقصود ہے۔ اے کدھر جاتا ہے سالا؟ ایک گنڈے نے میرے کندھے پر زوردار ہاتھ مار کر مجھے اپنی طرف مخاطب کیا۔ اپنا راستہ لو۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک کر آگے بڑھنا چاہا۔ وہ تیری جواب میں مجھ پر گالیاں برسنے لگیں۔ میرا مشن بہت عظیم تھا، لیکن تھا میں بہرحال ایک
ایک انسان اور ایسی نسل کا نمائندہ جس میں غیرت کچھ زیادہ ہی پائی جاتی ہے۔ اس لمحے میرے اندر وہ راجپوت جاگ اٹھا جس کی خود سری سے خود میں بھی پناہ مانگتا تھا۔ میں نے اس لمبے تڑنگے سیاہ فام شخص کو جو کسی مخلوط نسل کا شاہکار نظر آتا تھا گھومتے ہوئے زوردار ضرب لگائی اور وہ لڑکھڑا کر اپنے ساتھی پر جا گرا، لیکن دوسرے ہی لمحے کسی ماہر فن پہلوان کی طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے ٹانگ چلائی اور اگر میں اچانک جھکائی دے کر ایک طرف نہ ہٹ جاتا تو یقیناً میرا جبڑا اس کی ایڑی کی زوردار ضرب سے ٹوٹ جاتا۔ اپنی دانست میں اس کے داؤ سے تو بچ گیا، مگر یہ الگ بات کہ اپنے مرکزی نقطے پر پہنچتے ہی اس نے بیک کک لگائی اور اس کے تلبے کی زوردار ضرب میرے پیٹ میں لگی۔ بجائے سہم جانے کے اپنی فطرت کے مطابق دشمن کے وار نے میرا تیش بڑھا دیا، لیکن تربیت آڑے آتی رہتی، دماغ ٹھنڈا رہا، ورنہ کوئی بھی جلدی میں کی جانے والی حرکت نقصان پہنچا دیتی۔ اگر میں کوئی عام آدمی ہوتا تو لاکھ تربیت یافتہ ہونے کے باوجود اس کاری وار سے ڈگمگا جاتا۔ ڈگمگایا میں بھی ضرور تھا، لیکن تکلیف کی شدت سے نہیں۔ میرا زور اپنے دائیں سمت رہا جہاں اس کا ایک ساتھی اگلے اقدام کے لیے پر تول رہا تھا۔ میری پشت اس انداز سے اس سے ٹکرائی جیسے وہ آدمی کی بجائے اکھاڑے کا رسا ہو۔ میری دونوں کوہنیوں نے اسے ڈکرا دیا اور پنجوں کے بل اچھل کر میں نے سیدھا ہوتے ہوئے اسی مخلوط النسل سیاہ فام کے سینے میں زوردار ٹکر ماری۔ اسے شاید اتنے اچانک اور تیز رد عمل کی توقع نہیں تھی، یا پھر اس طرح کی ٹکر کا سامنا اس کو اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ وہ بوکھلا گیا اور الٹ پڑا۔ تیسرا گنڈا اپنے جوہر آزمانے کو تیزی سے میری طرف جھپٹا، لیکن منہ میں لگنے والے پنچ نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے اور وہ تینوں ہی کسی مشینی عمل کے تحت اکٹھے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے تو یہی محسوس ہوا جیسے ابھی تک وہ مجھے بہت لائٹ لے رہے تھے اور حالات کی نزاکت کا احساس انہیں اب ہوا تھا۔ ان کا پروگرام تو مجھے فٹ بال بنانے کا تھا، لیکن میں ان کے لیے لوہے کی اینٹ ثابت ہو رہا تھا۔ اب انہوں نے مجھے مہلت دینے کی بجائے اپنے ارمان نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ تینوں تربیت یافتہ کھلاڑیوں کی طرح تین اطراف سے حملہ آور ہوئے، لیکن میں زمین پر موجود ہوتا تو میرا کچھ بگاڑ پاتے۔ میں تو فضا میں پرواز کر رہا تھا اور لینڈ کیا تھا میں نے سیاہ فام کے کندھوں پر۔ میں اس کی گردن پر تو کی طرح پھنس کر بیٹھا اور دونوں پاؤں اس کی بغلوں میں اس طرح پھنسائے کہ اس کے بازو صرف لہرا کر رہ گئے۔ اس عمل کا اختتامی نقطہ اس کے لیے بڑا ہی کربناک تھا۔ میں نے آگے کی سمت جھکتے ہوئے بازو پھیلائے، جسم کو زوردار جھٹکا دیا۔ سیاہ فام تناور درخت کی طرح آندھی کے زور سے زمین کی طرف جھکا۔ میرے دونوں ہاتھ اس کی گدی پر جم گئے اور اس کا چہرہ زمین سے ٹکرایا تو میرا وزن اس کی گردن پر موجود تھا۔ وہ زخم خوردہ کتے کی طرح چلانے لگا۔ اس کے دونوں ہمراہی دائیں بائیں سمت سے مجھ پر آہنی ہتھوڑے برسانے لگے، لیکن صرف ایک بار کر سکے، وہ بھی میری کوتاہی کی وجہ سے کہ زکند بھر کر سیاہ فام پر سے اٹھنے میں نے کچھ زیادہ لمحے ضائع کر دیے تھے۔ مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی پھرتی بھی دکھا سکتے ہیں۔ ایک دفعہ تو پسلیوں کی جلترنگ بجی، لیکن پھر کہاں، میری زوردار لاتوں اور کھڑی ہتھیلی کی ضربات نے انہیں ادموا کر دیا۔ ہم لڑتے لڑتے اب مخصوص بنگلے کے سامنے پہنچ چکے تھے جہاں میں نے اس پر اسرار شخص کو داخل ہوتے دیکھا تھا، جس سے سب سے پہلے میں نے گیانی آتما سنگھ کے متعلق جانکاری حاصل کرنا چاہی تھی۔ پھر وہ دونوں تو زخم چاٹنے کے لیے ہٹ گئے، لیکن اس مرتبہ سیاہ فام پلٹا تو کھٹک کی آواز اس کے ہاتھ سے ابھری۔ اس نے اپنے پاؤں میں پہنی جراب سے وہ مخصوص بٹن والا چاقو نکال کر کھولا تھا جو یہاں کے گنڈوں کا ترہ امتیاز ہے۔ زمین پر گرنے سے اس کا منہ کسی خون پینے والی ڈائن کا سا ہو گیا تھا۔ اس کے سیاہ چہرے کے گردا گرد پھیلی سرخ لکیروں کے جال میں اس کی سفید آنکھیں کسی ویمپائر کا نقشہ پیش کر رہی تھی اور وہ چاقو پکڑے بڑے خون خوار انداز میں میری طرف بڑھا، لیکن اچانک جیسے مسمریز کے کسی عمل نے اسے آدمی سے پتھر کا بت بنا دیا۔ میرے عقب سے گیانی آتما سنگھ کی کڑکدار آواز گونجی۔ بس اس کے ساتھ ہی ہمارے اطراف سے کھلنے والی کھڑکیاں جہاں سے متجسس چہرے گردنے باہر جھکائے اس رومن اکھاڑے کا نظارہ کر رہے تھے کھٹا کھٹ بند ہونے لگی۔ ایسا دکھائی دے رہا تھا جیسے کسی جنگل سے کوئی ٹائیگر بھاگ کر شہر میں آ گیا ہو اور لوگ اس کے خوف سے سہم کر خود کو کمروں میں مقید کر لیں۔ گیانی آتما سنگھ میرے تصور سے کچھ بڑھ کر ہی ثابت ہوا تھا۔ اشکے او شیرا، اشکے او شیرا، اس نے میرے قریب پہنچ کر میرے کندھے پر تھپکی دی۔ کیا حرج ہے بابو جی، ذرا ہو لینے دو، یہ تماشا بھی دیکھ لیں۔ میں نے بھی 2 سال جاپانی پہلوانوں کی جوتیاں چاٹی ہیں۔ میں نے بڑے مضبوط لہجے میں گیانی جی کو مخاطب کیا۔ پتر آتما سنگھ دیگ کا ایک دانہ چکھتا ہے، تو نے شیرنی کا دودھ پیا ہے،
میں نے صبح ہی تیرے ماتھے پر ارجمندی کا نشان دیکھ لیا تھا۔ میں خاموش کھڑا رہا۔ وہ تینوں گدھے گردنیں جھکائے اس طرح کھڑے تھے جیسے اپنے دیوتا کو نظر گزار رہے ہوں۔ آجا پتر، آج تک دنیا کی کوئی ہستی اتنی جلدی آتما سنگھ کا دل نہیں جیت سکی۔ ضرور تو کسی شبھ گھڑی کی پیدائش سے پتر، مجھے بھی کئی جنم سے تیری تلاش تھی۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر میرے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں بنگلے کے مین گیٹ سے اندر داخل ہو گئے، جس پر ایک مضبوط قد کاٹ کا پٹھان رائفل پکڑے پہرا دے رہا تھا۔ اس نے گیانی کو دیکھتے ہی ایک طرف ہٹ کر تربیت یافتہ فوجیوں کی طرح سلامی دی اور گیانی مجھے لیے ایک شاندار لمبے چوڑے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، جس کی ساج داج دیکھ کر فلمی سیٹ کا گمان گزرتا تھا۔ رات ہو چلی ہے پتر، میرے پاٹھ کا سمے ہے، وقت نکلا جا رہا ہے، نہا دھو کر کھانا کھا لو، سکھ کی نیند مان، یہاں تیرے لیے آنند ہی آنند ہے۔ اس نے مجھے ایک صوفے پر بیٹھنے کو کہا اور میرے حلیے پر نظر کی۔ دھنواد ہو باپو جی، میں نے انکسار سے کہا۔ گیانی آتما سنگھ نے ایک کونے میں لگے پش بٹن پر انگلی دبائی اور چند سیکنڈ بعد بغلی دروازے سے بجلی کا کوندا لپکا۔ میرے ذہن نے آسمان پر گرتی اس بجلی کا تصور کیا جسے لباس میں ملفوف کر کے عورت کی شکل میں قدرت نے زمین پر اتار دیا ہو۔ اس کے آدھا ننگے پنڈے پر نگاہیں ٹھہرتی ہی نہیں تھی۔ اپنا پتر ہے، اس کا خاص خیال رکھنا، آرام میں فرق نہ آنے پائے۔ اس نے آنے والی قیامت کو حکم دیا۔ جو حکم مہاراج جی۔ آسمانی بجلی نے ہاتھ باندھ دیے۔ گیانی نے کمرے کے ایک کونے میں ٹنگی گرو نانک کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھے۔ ست گرو نانک تیری اوٹ سچے بادشاہ۔ جھک کر اس نے تصویر کو شیش نوائے اور مجھے اس کتالا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ اوما کہتے ہیں داسی کو۔ شولا جوالا نے انگڑائی لی۔ وہ تصویر کی طرح ہاتھ باندھے میرے حضور کھڑی تھی۔ باتھ روم کدھر ہے؟ مجھے اس کتالا سے بچنے کا اور تو کوئی بہانہ نہ سوجا۔ آئیے مہاراج۔ اس نے جھکتے ہوئے ہاتھ سے ایک سمت اشارہ کیا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اچانک کسی نے مجھے بجلی کے شاخ سے جھٹکا لگایا ہو۔ میرے جسم میں انگارے ناچنے لگے۔ ایک سنسناہٹ سی میرے تن بدن میں آنکھ مچولی کھیلنے لگی۔ صوفے سے اٹھتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے کان جل رہے ہیں اور تلووں اور ہتھیلیوں میں بھی شرارے تڑپنے لگے۔ گاگ عورت تھی، پہلے ہی بار میں میری دکھتی رگ چھیڑ دی۔ جب تک میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا نہ ہو گیا وہ اسی انداز سے جھکی رہی، پھر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک طرح سے مجھے ایک ہی بھرپور داؤ میں چاروں شانے چت کرنا چاہا تھا۔ وہ میرے بالکل نزدیک آ گئی، اتنے قریب کہ اس کی سانس میرے حواس پر چھانے لگی، اور عین اس لمحے جب میں بالکل سحر زدہ ہو گیا تھا میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑنے لگا۔ ہوش کر لفٹین علی، چارہ کر، پہلے ہی مرحلے میں پھسل گیا۔ یہ بھی سردار آتما سنگھ کی آزمائش ہے، ہمت تیرے کی نالائق کہیں کا۔ تب مجھے یوں لگا جیسے میں کسی ناگن کے زہریلے جسم سے لپٹ رہا ہوں جو کسی بھی لمحے اپنا فن پھیلائے مجھ پر زہر کی پچکاری پھینکے گی اور میرے وجود کو ڈس کر چلی جائے گی۔ میں موت کی گہری نیند سے بیدار ہو گیا۔ صرف وہی کرو جو کہا جائے، میں نے انگریزی میں پھنکارتے ہوئے کہا۔ چند لمحے تو وہ حیرت سے میرا منہ تکتی رہی، اس رد عمل کی توقع اسے ہرگز نہ رہی ہوگی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ سنبھل گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہٹ کر ہاتھ باندھ دیے۔ क्षमा चाहती हूँ महाराज। اس نے میری اس حرکت کو شاید میرا نخرہ ہی سمجھا تھا۔ اس کی اداکاری پر میں آش کر اٹھا۔ کیا مجال جو ایک شکن بھی اس کے ماتھے پر ابری ہو، وہ ویسی کی ویسی ہی رہی۔ پھر میں آتما گیانی آتما سنگھ کے محل میں بنے اس فرانسیسی سامان سے آراستہ پیراستہ غسل خانے میں دن بھر کی تھکاوٹ اتار رہا تھا، جہاں ایک کونے میں میرے لیے نیا جوڑا ٹنگا ہوا تھا۔ جب نہا دھو کر واپس آیا تو وہی دشمن ایمان اوما میری منتظر تھی۔ کھانا تیار ہے مہاراج۔ اس نے ڈرائنگ روم کی ایک سمت رکھی میز کی طرف اشارہ کیا۔ ایک مؤدب بیرا وہاں موجود تھا۔ کھانا میز پر چنا ہوا تھا، لیکن حیرتوں کا پہاڑ ان پر تب ٹوٹا جب میں نے میز پر بیٹھتے ہی اعلان کر دیا کہ میں وشنو ہوں۔ شکم پوری تو میں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ ہی کر لی تھی جس سے ابھی میں ملاقات کر کے آیا تھا، لیکن میں نے ان لوگوں کو یہ تاثر نہ دیا اور سبزیاں اور پھلکے نگلتا رہا۔ گیانی اس اسنا میں مسلسل غائب رہا۔ وہ اپنی ہر حرکت سے پر اسرار ثابت ہو رہا تھا۔ میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ایک ہی وقت میں گیانی بھی تھا اور آفت ناگہانی بھی۔ ایک لمحے بوڑھے سکھ کا کلکتہ جیسے بین الاقوامی شہر میں بیٹھ کر دادا گیری کرنا سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وہ ضرور کوئی مفوق الفطرت ہستی تھی جو سانپوں کی اس بستی میں شیشناک بنا بیٹھا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔